قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، لیکن بندہ ہے، بندہ بشر ہے، انسان ہے، انسان بنا ہی نسیان سے ہے، اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا۔ بندہ دنیا کے اندر رہ کر، دنیا کے رنگینیوں کے اندر کھو کر، مال و دولت کے نشے کے اندر، شراب کے نشے کے اندر، حسن کے نشے کے اندر، طاقت کے نشے کے اندر انسان کو بھول جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مثنوی شریف میں پہلے دفتر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک سارنگی ساز تھا، سارنگی بجاتا تھا اور وہ گویا تھا۔ آواز اس کی بڑی خوبصورت تھی، جہاں پر بھی جاتا لوگ فوراً اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، لوگ اسے بڑی داد دیتے ہیں کہ کیا اس کی آواز ہے، کیا اس کا نظام ہے۔ آخر کار وقت چلتا گیا، جب وہ بوڑھا ہوا تو جو لوگ اس کو سننے کے لیے آتے تھے وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹتے چلے گئے۔ اس کی آواز کے اندر وہ حسن نہ رہا، اعضاء اس کے ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہ جو ہے بڑا پریشان ہوا، 70 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اس نے کہا کہ ساری عمر میں نے دنیا کے لیے جو ہے وہ گیت گائے ہیں اور دنیا کے لیے میں نے سرنگی بجائی ہے، کیوں نہ آج سے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف اللہ ہی کی حمد بیان کروں اور اللہ ہی کو سرنگی سناؤں۔ کہتے ہیں یہ نیت کر کے مدینہ شریف کے جنت البقیع کے اندر آ گیا۔ وہاں تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی، ایک قبر کے پاس جو ہے وہ لیٹ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت سر انجام دے رہے تھے، اچانک آپ کے اوپر نیند طاری ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، خیر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب آپ سوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اے عمر جنت البقیع کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک محبوب بندہ ہے اور بیت المال سے 700 درہم لے کر اس کی خدمت کے اندر عاجزانہ طور پر پیش کر دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر پورے قبرستان میں دیکھا کہ یہاں اللہ کا کون سا بندہ ہوگا، یعنی آپ کے ذہن کے اندر تو یہی ہے کہ کوئی نیک انسان ہوگا۔ بار بار دیکھتے ہیں تو ایک گویا ہے، سرنگی والا ہے، وہ قبر کے سرانے پر جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ آخر کار آپ کو چھینک آتی ہے، گویا اٹھا تو وہ اسی وقت کانپنے لگا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں، یہ تو مجھے ماریں گے اور مجھے دروں کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کانپنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جو ہے وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تمہارا کون سا ایسا عمل تھا کہ جو اللہ کو جو ہے وہ پسند آ گیا اور تم سرنگی سمیت ہی اللہ نے تمہیں قبول کر لیا؟ پھر وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا ساری عمر میں نے دنیا کے اندر گزاری، دنیا کے ناز و نخرے دیکھے، دنیا کا حسن و جمال دیکھا، دنیا کی عیش و عشرت میں نے دیکھی، اور ساری زندگی میں دنیا کماتا رہا، فنکاریاں کرتا رہا۔ اب جب کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، بڑھاپے کے اندر آ چکا ہوں، میرے رزق کا کوئی سہارا ہی موجود نہیں، تو کہنے لگا کہ پھر میں نے اللہ کے ساتھ سچے دل سے لو لگا لی
اور سچے دل سے رو کر اللہ کو پکارا تو آج تو پہلی ہی مرتبہ ایسا معاملہ بنا، ابھی میں روتے روتے آ کر یہاں قبر کے پاس جب وہ سو گیا تھا، دنیا سے میں بے نیاز ہو چکا تھا، دنیا سے بے تعلق ہو چکا تھا، دنیا کی پرواہ مجھے نہیں رہی تھی، بس یہ ایک چھوٹا سا میرا عمل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو یہ میری خبر دے دو کہ بے شک میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوں، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے، اور دوسری اللہ کی صفت اللہ رحیم بھی ہے، اللہ بندوں پر مہربان بھی ہے، اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ خدمت کے اندر میں تمہارے 700 دینار پیش کرتا ہوں، اس کو جو ہے قبول فرما لیجئے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ میری بارگاہ میں کون کیا لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، انسان کے جسم اور دولت اور حسن کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے نیتوں کو، اخلاص کو اور لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ